ازواجی زندگی کے بندھن کی اور تھوڑی سی زندگی میں سنا کے چلا جاؤں، سبحان اللہ، جن کی ہو گئی میرے عزیزو، اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے، اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزو اللہ سے خیر مانگے، وہ زندگی دے، وہ شادی کی خوشیاں دے جو اللہ تو نے نبی کے یاروں کو رال رسول کو عطا فرمائی تھی۔ دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا۔ پہلی چیز کی ضمانت، او میرے یارو، میرے پیارو، او میرے ویرو، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے، لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزو مسجد میں کروانا۔ بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا۔ اگر اماں ابا پریشان ہے، ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جہیز تیار کر رہی ہے، اور ابا ریڈیاں لگا لگا کر اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے۔ ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی، فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی۔ جب بوئے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا؟ فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا۔ کہ کیا جہیز دیا؟ کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا۔ میری بہن وہ جاری رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولا دے۔ خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رولے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میرے عزیز و گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے۔ اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی۔ اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے۔ کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو، تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا، اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے۔ پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا، میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا، سائٹ پہ بیٹھ گئے، ہم انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا۔ اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی، جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا۔ میں نے کہا واہ اللہ، مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے۔ او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو۔ خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں، آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں۔
حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کنڈا نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ دو کام کر لو ضمانت، مسجد کے اندر نکاح کرو۔ بیٹی آج گھر جا کے باپ کو کہہ دینا ابا بے شک ہمارے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، ہماری برادری 600 آدمی کی، ابا جان شادی پر سب کو بلا، شادی حال میں برات بٹھا، کھانا کھلا، لیکن ابا میں نے شادی حال میں سے رخصت نہیں ہونا، میں تو اس گھر میں رخصت ہوں گی جہاں سے میں نے 22 سال جہاں گزارے۔ ابا 22 سال میں 15 سال تو میں نے نمازوں کے سجدے کیے، 5 سال تو میں تکا بیٹھی، ابا جان سحری افطاری میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تسبیح پڑھی ہے میں درود شریف پڑھا کرتی تھی، ابا مجھے اس گھر سے رخصت کر جہاں کے درختوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا، ابا جان اس گھر سے مجھے رخصت کر جس کی چھت نے مجھے سجدے کر کے دیکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو جب دلہن بن کے جائے گی ساری یہ 15 سال کی رحمتیں تیری جھولی میں جائیں گی، پھر عزیزو اولاد آنے کا وقت ہوگا، آنکھیں کھول کے دیکھنا، بیٹی پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا، اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبدالقادر جیلانی کا نظر آئے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے ہمارے تو نہیں کرتے، اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ، ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30 ہزار ڈال کے عمرہ جا کرا، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے، میں وہ اپنی بچی کے شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیو او گجرا والے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا۔ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید، تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں موجود ان وکیلوں کے، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا، مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، دوسرا فرض 1 واجب ہے، دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ
جاؤ اندر. حضرت علی آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا خیر ہوئے, کملی والے بات شرم والی میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے. اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے. علی اسی پیچھے ہے نا تو کر, علی اسی پیچھے ہے. خدا کی قسم میرے عزیزو, خدا کی قسم میرے عزیزو, ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہیں نا, فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ابو بکر اسی ہے نا, کر بات. عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دے کے اندر بھیجا, جا حضور کی بیٹی کا رشتہ مانگ کیا. بس مختصر کروں گا. عبد الرحمن بن عوف, یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے میرے بھائی علی کو نہ کرے. حضور علیہ السلام علی نو ویکھو تے سانو بھی دیکھو, ساڈی داڑیاں چٹیاں ہو گیا تیرے پیروں میں بیٹھے بیٹھے. گارنٹی دیتے ہیں تیری فاطمہ کو علی خوش رکھے گا. حضور اندر تشریف لے کے جا رہے. جبرائیل علیہ السلام سوڑا ساڑھے ول بھی تک کو. حضور نے فرمایا کیونکہ میں بھی علی کا سفارشی بن کے آیا. اتنی سی میری بات رہ گئی, ادھر 8 منٹ رہ گئے, بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی. یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے, خالی گئے یا کچھ لے کے گئے. حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے, کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. جب آپ نے اعلان کیا مجھے آپ پر آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا, میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا, ننگے پیری محمد آ گیا. میرے دل میں رہا تھا میں گزرے, اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں, اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں, اگر آپ نے بھی پانی میں پیاس سے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری. محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا, میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا. یا رسول اللہ اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا, بستر میرے حوالے کر دیا, اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن, یہ رشتہ داری, یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے. حضور نے دیکھا مسکرانے لگ گئے. اللہ اکبر, علی ٹھہر جا میں بھی آیا. فاطمہ جی علی آیا ہے, بیٹی میں تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا, کہ ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی. حضور باہر آئے, آپ نے علی کو بلایا, باں پھیلائی, آپ نے فرمایا آلہ آ جا, اوتھے کیوں کھڑا سینے نہ لگ جا. وسالا مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں, تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں, بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں. علی سالا نکاح مہنگا نہیں کروں گا, تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا, بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا. اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا, کھانا میں دوں گا. لیکن علی ایک بات میں معذرت, جی یا رسول اللہ, پر علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے, بھاویں زنا بیچ بھاویں کپڑے بیچ وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا. بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے. کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا, آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا, عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا. لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا, کبھی دولہا بن کے علی المرتضیٰ آئے گا. جڑے میرے عزیزوں ساتھ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے, کبھی یہ ساتھ اوپر کبھی یہ ساتھ اوپر. ہاں جی کیا ہے کہ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں, کیا کر رہا زیرہ بیچ رہا ہوں, کتنے میں اتنے میں لے پیسے زیرہ لی. حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ. جانے لگے علی جی کہ جی یار کی شادی ہو خالی آندھیا روٹی کھاندیا شرم آندھی ہے, کی تحفہ لے گا؟ علی عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا, تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا, سینے ٹھنڈ کھا دے. بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے, بھائی بھائی کے کام آیا کرتے. آجا آج سینے سے سینہ ملا کر رافضیوں کو بتا دے
آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اماں فاطمہ، شان حسین، شان علی المرتضیٰ، شان صحابہ۔ سنو آگے آخری بات میرے عزیزو، ہاں جی ویر جی ایڈوانس مبارکباد، ایڈوانس تحفہ کیا، یہ زیرہ لے جا کہ کیوں کہ حق مہر اس زیرہ کی قیمت میں سے ادا کر دے، تحفہ لے جا، جب تک میدان میں تلوار چلاتا رہے گا، زیرہ پہنتا رہے گا، زیرہ استعمال کرتا رہے گا، تلوار میدان میں چلتی رہے گی، ثواب اس مال کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ باقی گلاں گل مک دیا مقادمہ، خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے انہیں جدا کرتے ہوئے، جدا ہونے والے مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے، لیکن میرے عزیزو آج بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ دعا کروا دے، دعا کروا دے، دعا نعرے اہل بیت، سورت اہل بیت، سورت اہل بیت، اہل بیت، نعرے صحابہ، نعرے صحابہ، نعرے صحابہ، نعرے صحابہ۔ آج نیت کرو خدا کے واسطے، آج نیت کرو اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لانتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لانتی۔ ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا اور فاطمہ کے بچڑے حسین کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ آج میرے عزیزو اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ، تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے۔ یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت، اور نہ یارو، ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا، ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں، اب تلک قربانیاں دے رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی، ہم نے دی، نبی کے غلاموں نے دی، صحابہ کی عزت پر قربان، اللہ اکبر، نبی کے غلام ہوئے، اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے، اس باپ غلام شہید ہوئے، اللہ اکبر، قربان ہوئے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے، پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے، پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے، انشاءاللہ ختم نبوت ہو، جمیعت علماء اسلام ہو، سپاہ صحابہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، عوان ہو، پٹھان ہو، لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے۔ آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو، انشاءاللہ سڈا پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے۔ جہاں اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ، پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، اللہ اکبر۔ پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے، آخر دعوانا الحمدللہ۔